آج میں آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ نئی دھرتی نئے انسان یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو نئی دھرتی نئے انسان یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ لال گلاب کی واپسی یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو لال گلاب کی واپسی یہ خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں اور کتاب کا کفن یہ دونوں کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ دل کسی کا دوست نہیں اور کتاب کا کفن یہ دونوں کرش چندر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ دوسری موت اور لالا گھسیٹا رام یہ کس کے افسانے ہیں؟ دوسری موت اور لالا گھسیٹا رام تو یہ دونوں افسانے کرش چندر کے ہیں، اور یہ دونوں افسانے کرش چندر کے افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں شامل ہیں۔ کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کب شائع ہوا؟ تو کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں 1948 میں شائع ہوا تھا، جس میں 10 افسانے ہیں۔ لال باغ ہے، اندھے ہیں، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، اور جو کہ میں نے بتایا یہاں پہ دوسری موت، لالا گھسیٹا رام، پشاور ایکسپریس وغیرہ، یہ سب کرش چندر کے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل ہے۔ دہلی اخبار کس نے جاری کیا تھا؟ تو یاد رکھیں کہ دہلی اخبار محمد حسین آزاد کے والد محترم مولوی محمد باقر نے جاری کیا تھا، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آیات و نغمات یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ حرف حکایات، آیات و نغمات یہ دونوں شعری مجموعے جو کہ ایک وزن پر ہیں، اس لیے میں نے حرف حکایات اور آیات و نغمات کا نام لیا۔ یہ دونوں شعری مجموعے جوش ملیح آبادی کی ہیں۔ برسات کی بہاریں یہ کس کی نظم ہے؟ تو پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا بھوکا ہندوستان جو کہ جوش ملیح آبادی کی نظم تھی، یہ برسات کی بہاریں یہ بھی جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ کچھوا اور خرگوش یہ کس کی نظم ہے؟ تو کچھوا اور خرگوش اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے۔ سودا کو صاحب ید بیضا کس نے کہا؟ تو سودا کو صاحب ید بیضا میر حسن نے کہا ہے۔ پرندہ پکڑنے والی گاڑی کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو پرندہ پکڑنے والی گاڑی غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ نئے پرانے چراغ یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نئے پرانے چراغ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اصول تحقیق و تدوین متن اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اصول تحقیق و تدوین متن کے مصنف تنویر احمد علوی ہیں۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ ترجمہ نگاری کا فن یہ کس کی مرتب کردہ کتاب ہے؟ تو ترجمہ نگاری کا فن یہ قمر رئیس کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ چراغ دیر یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو چراغ دیر یہ مرزا غالب کی مثنوی ہے۔ اس سے پہلے میں نے باد مخالف کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بھی ان کی مثنوی ہے۔ تو چراغ دیر، ابر گہبار اور باد مخالف یہ سب غالب کی مثنوی ہیں۔ قصاب نقل یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو قصاب نقل یہ میر حسن کی مثنوی ہے۔ بحر المحبت یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو بحر المحبت مصحفی کی مثنوی ہے۔ اردو کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی سب سے طویل مثنوی وہ رستمی کی ہے جو کہ خاور نامہ ہے۔ خاور نامہ رستمی کی مثنوی جو کہ سب سے طویل مثنوی مانی جاتی ہے۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں کس نے کہا ہے؟ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ فلابیر نے کہا تھا۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں ٹینیسن نے کہا ہے۔ پرکھ اور پہچان کے مصنف کون ہیں؟ تو پرکھ اور پہچان کے مصنف اگیان چند جین ہیں۔ مذہب اور ادب کس کا مضمون ہے؟ تو مذہب اور ادب یہ ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے۔ مسعود حسین خان کی خود نوشت ورود مسعود کب شائع ہوئی؟ تو مسعود حسین خان کی خود نوشت ورود مسعود 1988 میں شائع ہوئی تھی۔ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کب شائع ہوئی؟ تو اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں 1996 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے آل احمد سرور کی خود نوشت خواب باقی ہے، وہ 1991 میں شائع ہوئی تھی۔ اس آباد خرابے میں جو کہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے، اس میں کتنے ابواب ہیں؟ تو اس آباد خرابے میں 15 ابواب ہیں۔ کاروان خیال یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے کاروان خیال۔
دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، یہ کس کا مضمون ہے؟ تو یاد رکھیں کہ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون ہے، جن کو پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کا پہلا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے، جس کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ خاکہ کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول نثار احمد فاروقی کا ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام 1917 میں، ستمبر 1917 میں عمل میں آیا۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں اور دہلی کالج 1825 میں۔ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ جو دو معنی ہو، جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہو، اور ان دونوں معنوں میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ایہام سے متعلق جمیل جالبی کا ہے۔ جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے۔ جدیدیت کی تعریف کس نے کی کہ جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے؟ تو یہ محمد حسن نے یہ تعریف کی ہے۔ افکار کے دیے اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ افکار کے دیے کے مصنف آل احمد سرور ہیں۔ ان کی دیگر کتاب تنقید کیا ہے، مسرت سے بصیرت تک، تنقیدی اشارے، دانشور اقبال، یہ تمام کتابیں آل احمد سرور کی ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو حلقہ ارباب ذوق کا قیام 1939 میں عمل میں آیا تھا، ترقی پسند تحریک کی مخالفت میں۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں، 3 سال کے بعد 1939 میں حلقہ ارباب ذوق۔ ادبی ڈائری کے مصنف کون ہیں؟ تو ادبی ڈائری کے مصنف اختر انصاری ہیں۔ مرزا کی یاد میں کس کا انشائیہ ہے؟ تو مرزا کی یاد میں یہ مجتبیٰ حسین کا انشائیہ ہے۔ مجتبیٰ حسین کا انتقال ابھی حال میں 27 مئی 2020 کو ہوا ہے، اور ان کا جو سفر نامہ ہے جاپان چلو جاپان چلو، جو کہ 1983 میں شائع ہوا تھا، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اردو کی نئی کتاب اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اردو کی نئی کتاب کے مصنف گوپی چند نارنگ ہیں۔ اردو کی آخری کتاب جو ہے یہ پطرس بخاری کی بھی ہے، اور اسی نام کی ایک کتاب ابن انشا کی بھی ہے۔ چشم حیراں اور پتھیوں پر چھڑکاؤ، یہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو چشم حیراں اور پتھیوں پر چھڑکاؤ کے مصنف احمد جمال پاشا ہیں۔ ان کی دیگر تصانیف اندیشہ شہر، لذت سنگ، ستم ایجاد، چشم حیراں، پتھیوں پر چھڑکاؤ، یہ تمام احمد جمال پاشا، جن کا اصل نام محمد نزہت پاشا ہے، ان کی تصانیف ہیں۔ کس نے انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کہا ہے؟ تو جانسن نے انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کہا ہے۔ خاکم بدہن اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو خاکم بدہن اس کتاب کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ ان کی جو دیگر تصانیف ہیں اس میں آب گم، چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگدشت جو کہ ان کی خود نوشت ہے، یہ تمام شامل ہیں۔ غالب کا ذوق تماشا اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ غالب کا ذوق تماشا، تو غالب کا ذوق تماشا کے مصنف وزیر آغا ہیں۔ امن کا ستارہ کس کی تصنیف ہے؟ تو امن کا ستارہ علی سردار جعفری کی تصنیف ہے۔ کس ناول نگار نے الہ آباد ہائی کورٹ میں مترجم کی حیثیت سے کام کیا؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشان نے الہ آباد ہائی کورٹ میں مترجم کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ اقبال نظریہ اور شاعری اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اقبال نظریہ اور شاعری کے مصنف آل احمد سرور ہیں۔ دانشور اقبال بھی ان کی کتاب ہے، آل احمد سرور کی مضمون ان کا ہے، اور اقبال نظریہ اور شاعری کے مصنف بھی آل احمد سرور ہیں۔ تنقید اور تجربہ کے مصنف کون ہیں؟ تو تنقید اور تجربہ کے مصنف جمیل جالبی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے معاصر ادب، ادبی تحقیق، نئی تنقید، قومی یکجہتی، یہ قومی ادبی تحقیق، قومی یکجہتی، مسائل و نفاذ، ان کی تمام جمیل جالبی کی کتابیں ہیں۔ نفسیاتی تحلیل کا نظریہ کس نے دیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اجتماعی لاشعور اور نفسیاتی تحلیل کا نظریہ اور اجتماعی لاشعور کا نظریہ زونگ نے دیا ہے۔ زونگ یونگ جس کو کہا جاتا ہے، اس نے نفسیاتی تحلیل کا نظریہ دیا ہے۔ امراؤ جان ادا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کی ناول امراؤ جان ادا، جو کہ امراؤ جان ادا جو ہے یہ 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ بہت سے ناقد جو ہیں اس کو شاہد رانا سے ماخوذ کہتے ہیں امراؤ جان ادا کو۔ افسانہ اور اس کی غایت اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو افسانہ اور اس کی غایت اس کتاب کے مصنف مجنو گورکھپوری ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب کا نام میں آپ کو بتا دوں، غالب شخص اور شاعر، نقوش افکار بھی ان کی کتاب ہے۔
ہدیہ قیصریہ، یہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو ہدیہ قیصریہ کے مصنف امداد امام عصر ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب کاشف الحقائق ہے۔ ہدیہ قیصریہ بھی ان کی کتاب ہے۔ ادب و آگہی کے مصنف کون ہیں؟ تو ادب و آگہی کے مصنف مجتبیٰ حسین ہیں۔ ادب اور انقلاب کس کا مضمون ہے؟ تو ادب اور انقلاب یہ اختر حسین رائے پوری کا مضمون ہے۔ ادب اور زندگی بھی اختر حسین رائے پوری کا مضمون ہے، اور ادب اور انقلاب بھی اختر حسین رائے پوری کا مضمون ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔